بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، میں ہوں سید محمد علی، دی ایکلیکٹک کاؤنسلنگ سینٹر اسلام آباد سے. آج ہم obsessive compulsive disorder کے بارے میں بات کریں گے، جسے ہم OCD بھی کہتے ہیں. obsessive compulsive disorder میں کچھ obsessions ہوتی ہیں اور کچھ compulsions ہوتی ہیں. اب اس کی مثال ایسے ہے کہ فرض کریں کہ اگر کسی شخص کو بار بار ہاتھ دھونے کا اس کو خیال آ رہا ہے کہ میرے ہاتھ گندے ہیں اور مجھے بار بار ہاتھ دھونے چاہیے، تو اس چیز کو ہم کہیں گے obsession. اور اس کے جواب میں پھر اس سے کچھ گھبراہٹ ہوتی ہے، کچھ پریشانی ہوتی ہے، کچھ ڈسٹریس آتا ہے، تو پھر وہ اس بیہیویئر کی طرف جاتا ہے کہ یہ جو obsessions ہیں وہ جس بیہیویئر کو کرنے کے لیے آپ کو مجبور کرتی ہیں، اس بیہیویئر کو جب وہ کرنے جاتا ہے تو اس کو ہم compulsion کہتے ہیں. مثلا اگر ایک شخص کو obsessions آئیں کہ میرے ہاتھ گندے ہیں، بار بار اس کو یہ خیال آ رہا ہے، ریپیٹیٹیولی خیال آ رہا ہے کہ میرے ہاتھ گندے ہیں، اب جب وہ ہاتھ بار بار جا کے دھوئے گا تو اس کو ہم compulsions کہیں گے. تو OCD میں یا اس ڈس آرڈر میں ایک سائیکل چلتا ہے. OCD کا سائیکل اس طرح سے چلتا ہے کہ پہلے obsessions آتی ہیں، یعنی ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ میرے ہاتھ گندے ہیں، یا میرے ساتھ کوئی بھی اور ایسا مسئلہ ہے جس کے جیسے ایک مثال ہے کہ اگر میرا چولہا آن ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر میں آگ لگ جائے، تو یہ بھی ایک مثال اس کی ہو سکتی ہے. اسی طرح اس کی بے شمار مثالیں ہیں، کچھ مثالیں میں آگے بتاؤں گا بھی. تو پہلے obsession آتی ہے، اس obsession کے نتیجے میں تھوڑی گھبراہٹ یا بے چینی ہمیں پیدا ہوتی ہے، اور پھر یعنی ڈسٹریس آتا ہے، اور اس کی بنیاد پہ پھر ہم جو بیہیویئر کرتے ہیں اسے ہم compulsion کہتے ہیں. compulsion کے جواب میں کچھ ریلیف ملتا ہے، کچھ سکون ملتا ہے، اور پھر دوبارہ سے obsessions کا سائیکل سٹارٹ ہوتا ہے. تو یہ OCD کا سائیکل ہے. OCD میں اگر ایک تھاٹ آئے یا ایک obsession آئے اور اس کو صحیح طریقے سے ٹریٹ کر بھی لیا جائے، یا انسان اگر اپنے اندر سے اس کا جواب دے بھی دے، تو اس کے بعد دوبارہ نئی کوئی اور obsession آ جائے گی. وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ آپ کے انکانشیس میں ایک پرابلم چل رہی ہے، آپ کے مائنڈ میں ایک پرابلم چل رہی ہے. تو ایک تھاٹ کو کلیئر کرنے سے ایک نئی تھاٹ پیدا ہو جاتی ہے، ایک نئی obsession پیدا ہو جاتی ہے. تو اس لیے اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے، اور اس کا علاج بھی اتنا آسان نہیں ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے. علاج کرنے سے اس میں کافی بہتری آ سکتی ہے. اب میں اگر مزید اس میں کچھ ایگزامپلس دوں تو جیسے ایک تو ہم نے گندگی کی، سب سے زیادہ اس میں کامن جو مثال ہے وہ گندگی کی ہے. اچھا، گندگی کی بھی دو طرح کی ہو سکتی ہے. ایک تو یہ کہ میری جسمانی گندگی، یعنی مریض کو لگے گا کہ میرا جسم گندا ہے، یا میرے ہاتھ گندے ہو گئے ہیں، یا میں فلاں جگہ پہ بیٹھا تھا اس کی وجہ سے مجھے گندگی لگ گئی ہے. اور دوسرا، اسے اپنے انوائرمنٹ میں، اپنے گھر میں، اپنے آفس میں گندگی محسوس ہوگی، یہ ہوگی obsession. اور اس کے جواب میں compulsion یہ ہوگی کہ وہ بار بار ہاتھ دھوئے گا، یا بار بار نہائے گا، یا اپنے کپڑے دھوئے گا، یا اپنے گھر کی بار بار صفائی کرے گا. اس کے علاوہ اس میں آرڈرلینس ہو سکتی ہے، یعنی کچھ لوگوں کو اس طرح محسوس ہو سکتا ہے کہ ہماری جو چیزیں پڑی ہیں وہ ترتیب سے نہیں ہیں، تو مجھے یہ ساری چیزیں ترتیب سے لگانی ہیں. تو پہلے اسے بار بار خیال آئے گا obsession کی صورت میں، پھر وہ ہر چیز کو ترتیب سے رکھنا شروع کرے گا اور بار بار ترتیب صحیح کرے گا، تو یہ اس کی compulsion کہلائے گی. اس کے علاوہ کسی کو ایسا محسوس ہو سکتا ہے کہ جیسے اس نے اپنے گھر کو لاک صحیح نہیں لگایا، یا وہ لاک لگانا بھول تو نہیں گیا، تو اب بار بار خیال آئے گا کہ پتہ نہیں لاک صحیح لگا ہے یا نہیں. جب وہ باہر جانے لگا تھا وہ پھر آئے گا، پھر چیک کرے گا، بار بار چیک کرے گا. تو یہ اس کی چند ایک مثالیں ہیں. ایک اور مثال اس طرح کی میں دے سکتا ہوں، جیسے کسی شخص کو یہ خیال آتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں، یا میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، یا میں دے دوں گا. اس طرح کا بار بار خیال آتا ہے، حالانکہ وہ اس کو طلاق دینا نہیں چاہتا، تو لیکن اس کو بار بار خیال تنگ کرتا ہے کہ میں اس کو طلاق دے دوں. تو پھر وہ اپنے اس بیہیویئر کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی اس تھاٹس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ جو میں نے چند ایک مثالیں دی ہیں یہ پوری دنیا میں کامن ہے OCD میں. لیکن ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں ان میں اسپیسیفکلی کچھ ایسی سمٹمز آتی ہیں جو ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگوں کو یا جو غیر مسلم ہیں ان کو نہ آتی ہوں. تو اس میں خاص کر میں جو ہے نا obsession ہیں جن کا میں نے نام ریلیجیس obsessions رکھا ہوا ہے، یعنی مذہبی قسم کی obsession ہیں. جیسے ایک مثال ہے، ہمارے لوگوں کو اکثر یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کا استنجا ٹھیک نہیں ہوا، اب وہ بار بار استنجا کریں گے، اور استنجا کرنے میں ٹائم بھی زیادہ لگائیں گے. اسی طرح کسی کو خیال آ سکتا ہے کہ میرا وضو ٹھیک نہیں ہوا، اب وہ یا تو بار بار وضو کرے گا، یا وضو کرنے میں ٹائم بہت زیادہ لگائے گا. کسی شخص کو خیال آ سکتا ہے کہ یا obsession آ سکتی ہے کہ میرا غسل ٹھیک نہیں ہوا، اب وہ غسل کرنے میں گھنٹوں لگا دے گا، یا بار بار غسل کرے گا. اسی طرح کسی شخص کو ایک تو شریعت میں جو وجوہات بتائی گئی ہیں جن کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ان سے ہٹ کے اس کو بار بار لگے گا کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، حالانکہ اس کا وضو شاید شرعی تقاضوں کے مطابق نہ ٹوٹا ہو.
تو اب وہ بار بار پھر وضو جا کے کرے گا کہ شاید میرا وضو ٹوٹ گیا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ کفریہ خیالات آ سکتے ہیں، معاذ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ ایسے خیالات یا ایسے کلمات دل کے اندر سے نکل سکتے ہیں جن کو ادا کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی کو یہ خیال آ سکتا ہے کہ میں نے جو نماز پڑھی ہے پتہ نہیں میری نماز قبول نہیں ہوئی، میں نے نماز صحیح نہیں پڑھی۔ اس کے علاوہ ایسے بھی کچھ کیسز آئے میرے پاس جس میں لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی بات کر دی ہے جس کی وجہ سے ان کی بیوی کو طلاق ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ ایک انڈیا سے میرے پاس کلائنٹ آئے تو ان کے پاس ان کا یہ مسئلہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ میں واش روم نہیں جاتا، یا مجھے جب بھی واش روم جانا ہوتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، تو میں ایسی صورتحال میں اپنے کپڑے کیسے اتاروں یا واش روم میں جا کے پیشاب پخانہ وغیرہ کیسے کروں کہ مجھے تو ہر وقت اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو جب مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو میں ایسا گندا کام کیسے کروں۔ تو اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کا تعلق آپ کے مذہبی یا ریلیجیس آبسیشنز کے ساتھ ہے، اور خاص کر چونکہ ہم اسلامک کاؤنسلنگ کی سروسز دے رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کو اسلامک ریلیٹڈ آبسیشنز بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب دیکھیں، جو میں نے پہلے جو ایگزامپلس دیں جن کا تعلق مذہب کے ساتھ نہیں تھا، ان کو تو کوئی بھی سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ ٹریٹ کر سکتا ہے، لیکن جن آبسیشنز کا تعلق مذہب کے ساتھ ہے یا اسلام کے ساتھ ہے، اس کا علاج کرنا تھوڑا سا اس کا طریقہ آپ کو الگ اختیار کرنا پڑے گا۔ اس میں دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو بندہ اپنا علاج کروائے تو وہ ایک سائیکو تھراپسٹ کے پاس بھی اپنا ٹریٹمنٹ کروائے، اور یا سائیکیٹرسٹ کے پاس جو بھی اس نے میڈیسن لینی ہے وہ بھی کروائے، اس کے ساتھ ساتھ اس کو جو بھی مذہبی خیالات پیدا ہو رہے ہیں، اور یہ میں نے چند ایک مثالیں دی ہیں، اس کے علاوہ اور بے شمار مثالیں ہو سکتی ہیں۔ انڈیویجول کیسز میں ہر بندے کا ایک الگ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ میں نے کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جیسے کچھ آبسیشنز کا تعلق آپ کی پرائیویٹ لائف یا سیکس کے ساتھ یا جنسیات کے ساتھ ہوتا ہے، وہ میں نے کھل کے بیان نہیں کی۔ اس طرح کی بے شمار اور مثالیں ہیں، بے شمار قسم کی آبسیشنز ہو سکتی ہیں جن کا تعلق مذہب کے ساتھ، خالصتاً مذہب کے ساتھ ہے، کہ انسان کو لگتا ہے کہ میرا نکاح ٹوٹ گیا یا میری بیوی مجھ پہ حرام ہو گئی۔ کچھ ساس سسر وغیرہ کے رشتے ایسے ہوتے ہیں جس میں ہمارے کچھ شریعت میں کچھ مسائل ہیں۔ میں ان چیزوں کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، لیکن یہ اس طرح کی آبسیشنز بھی ہو سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بے شمار ایگزامپلز ہو سکتی ہیں۔ تو یہ جو مذہبی آبسیشنز ہیں ان کو دو طرح سے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی ایک طریقہ اس میں یہ ہوگا کہ ایک بندہ جس نے اپنا علاج کروانا ہے وہ سائیکو تھراپسٹ کے پاس بھی جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جس نوعیت کے مذہبی مسئلے میں وہ پھنسا ہوا ہے اس کا اپنے کسی علماء کرام سے، کسی مفتی سے وہ جا کے اس مسئلے کو سمجھے گا، کیونکہ ایک ہے اسلام کی حد اور ایک ہے ہماری سوچ میں بیماری کا ہونا۔ ٹھیک ہے، اب شریعت کی حدود الگ ہیں، لیکن بعض چیزیں ہماری بیماری کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہیں، وہاں پہ شرعی طور پہ حرام کا حکم نہیں لگتا، لیکن ہماری سوچ میں اصل میں پرابلم ہوتی ہے۔ ہماری بیماری کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہمیں اسلامی طور پہ ہم نے کوئی غلط کام کر لیا یا حرام کام کر لیا، لیکن وہ چیز آپ کو پوچھنی پڑتی ہے۔ اب وہ ہر چیز کی اپنی ایک الگ مثال ہے، وہ جا کے علماء کرام سے پوچھنا پڑے گا آپ کو کہ میرا یہ جو کیس ہے کیا آیا کہ اس میں جو میری سوچ چل رہی ہے وہ درست ہے یا غلط ہے۔ تو ہر مسئلے میں علماء کرام سے بھی جا کر رہنمائی لینی پڑے گی۔ لیکن ہم جو سروسز دیتے ہیں تو اس میں ہم یہ دونوں چیزیں اکٹھی کر دیتے ہیں، یعنی ہم سائیکو تھراپی بھی دیتے ہیں اور ساتھ اسلامک کاؤنسلنگ بھی دیتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ میرے پاس جو آتے ہیں ریلیجیس آبسیشنز کے ساتھ، الحمدللہ وہ کافی بہتر ہو جاتے ہیں۔ تو میں اب خاص کر ان لوگوں کو بولوں گا کہ اگر آپ کو ریلیجیس آبسیشنز کا مسئلہ ہے تو آپ کسی ایسے سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں جو کچھ مذہب کے بارے میں یا اسلام کے بارے میں معلومات رکھتا ہو۔ ہمارے ساتھ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور الحمدللہ میں اس کو کامیابی سے ٹریٹ کر بھی رہا ہوں۔ اور اگر آپ کو ریلیجیس آبسیشنز نہیں ہیں پھر آپ کسی کے پاس بھی جا سکتے ہیں، لیکن اگر ریلیجیس آبسیشنز ہیں اور آپ کسی انٹرنیشنلی کہیں چلے جائیں، امریکہ میں چلے جائیں، یورپ میں چلے جائیں، وہاں پہ جا کے آپ کاؤنسلنگ لیں تو آپ کو اس کا اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کی تھاٹ میں جو مسئلہ ہے آپ کو کچھ مسائل کا جواب چاہیے۔ جب تک آپ کو وہ جوابات اسلام کے مطابق نہیں ملیں گے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، آپ کی سوچ ادھر کی ادھر الجھن کا شکار رہے گی۔ تو اس کے لیے آپ کو ریلیجیس کسی سائیکالوجسٹ کے پاس آنا چاہیے، کسی اسلامک سائیکالوجسٹ کے پاس آنا چاہیے جو آپ کو اسلامک کاؤنسلنگ دے سکے۔ تو اس کے لیے ہماری سروسز بھی حاضر ہیں، اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو آن لائن جو ہمارا آپ کو اس ویڈیو کے لنک میں بھی نمبر مل رہا ہوگا، آپ اس میں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب اگر ہم اس کی وجوہات کی طرف آئیں تو OCD کی کافی ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن سائنٹیفکلی پروون نہیں ہے کہ اس کی اصل میں کیا وجوہات ہیں۔ کچھ اسٹڈیز کے مطابق
ہمارے جینیٹک ایشوز ہوتے ہیں، جینیٹیکلی یہ بیماری ٹریول کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ نشہ آور ادویات ایسی ہوتی ہیں جن سے آپ کو OCD ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو کچھ میڈیسنز ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے OCD کی سمٹمز آ سکتی ہیں۔ جو سب سے زیادہ وجہ سمجھی جاتی ہے وہ انوائرمنٹل ایشوز ہیں۔ انوائرمنٹل ایشوز سے مراد یہ ہے کہ آپ کے اپنی لائف میں جو بھی مسائل آتے ہیں ان کی وجہ سے بھی یہ بیماری ہو سکتی ہے۔ جیسے ایک مثال ہے، کسی شخص کے ساتھ کچھ برا واقعہ پیش آ جاتا ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کسی کا کوئی شدید نوعیت کا کاروباری نقصان ہو جاتا ہے، کسی کا کوئی خدا نخواستہ کوئی فوت ہو جاتا ہے، کوئی کسی طرح کا ابیوز ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے بعد میں OCD کی سمٹمز آ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جیسے بچپن میں پیش آنے والے برے واقعات ہیں جس میں خاص کر جنسی زیادتی وغیرہ شامل ہے، اس کی وجہ سے بھی OCD کی سمٹمز آنے کا بہت زیادہ چانس ہوتا ہے۔ اور OCD کے ساتھ پھر اکثر ڈپریشن اور انگزائٹی بھی ہوتی ہے، یہ بھی ساتھ یہ ڈس آرڈرز بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ OCD کو ٹریٹ نہ کریں تو خدا نخواستہ بعد میں یہ سائیکوٹک سمٹمز کی طرف بھی معاملہ جا سکتا ہے۔ اس کا ٹریٹمنٹ صرف 1-2 سیشن سے ہونے والا نہیں ہے، اس کو تھوڑا سا ٹائم دینا پڑے گا، اور لیکن انشاءاللہ چیزیں کافی حد تک اس میں بہتر ہو جاتی ہیں۔ اب اگر میں علاج کی بات کروں تو علاج میں کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ علاج جو بتاتے ہیں تو جو ویڈیوز بناتے ہیں تو اس میں علاج نہیں بتاتے۔ دیکھیں ایسا ہے کہ علاج اگر آپ آن لائن دیکھیں گے تو آپ کو بہت سارے ٹوٹکے مل جائیں گے، کھانے کے لیے بھی اور کچھ اور کام کرنے کے لیے بھی، لیکن میں ایسا نہیں بتاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آن لائن یہ چیزیں دیکھ کے صحیح ہو بھی جاتا ہے تو زیادہ چانسز یہی ہیں کہ اس کو ڈس آرڈر نہیں تھا، اس کو مائلڈ سا کچھ مسئلہ تھا بیہیویئر۔ لیکن جس بندے کو واقعی ہائی سیویرٹی والا مسئلہ ہو، یعنی اس کی سمٹم زیادہ ہوں اور اس کو واقعی مینٹل ڈس آرڈر ہو، تو پھر وہ آن لائن بتائے گئے طریقوں سے یا ٹوٹکوں سے ٹھیک نہیں ہوتا، کیونکہ ہر بندے کا انفرادی طور پہ الگ نوعیت کا مسئلہ ہوتا ہے، ہر بندے کی الگ نوعیت کی آبسیشنز ہوتی ہیں اور ان کی وہ کمپلجنز ہوتی ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اگر میں بتا بھی دوں تو وہ بندہ کیسے اس جو ہے نا ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اگر ایک بندے کے انکانشیس میں کچھ کنفلکٹس چل رہے ہیں، اس کی سوچ میں کچھ مسئلہ چل رہا ہے، اسے کچھ چیزوں کا جواب چاہیے، جب تک وہ جواب پراپر طریقے سے اسے نہیں ملے گا وہ اس کی آبسیشنز نہیں جائیں گی۔ خاص کر اگر اسلامک آبسیشنز کی ہم بات کریں تو اس کو جب تک اسلامکلی شرعی طور پہ اس کے مسائل کا حل نہیں ملے گا، جواب نہیں ملے گا، تب تک وہ آبسیشنز ختم نہیں ہوں گی۔ تو اس لیے آن لائن اس کا میں علاج تجویز نہیں کر سکتا۔ اگر کسی کو اور ویڈیوز بہت کچھ مل جائے گا آپ کو اپنے اس علاج کے لیے، اگر وہاں سے کرنے کے باوجود آپ کی طبیعت میں بہتری نہیں آ رہی تو پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ اور ٹریٹمنٹ میں بھی ایسا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو صرف سائیکو تھراپی سے ان کا علاج ہو جائے گا۔ جب ان کو جو کویسچنز ان کے مائنڈ میں چل رہے ہیں، ان کو تنگ کر رہے ہیں، جن کی وجہ سے OCD کی سمٹمز آ رہی ہیں، جب ان کو ایک ایک آبسیشن کا الگ الگ طریقے سے جواب ملتا جائے گا تو کچھ سیشنز کے بعد ان میں بہتری آ جائے گی اور ان کو میڈیسنز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن کچھ لوگوں کو سائیکو تھراپی کے ساتھ میڈیسنز کی بھی ضرورت پڑے گی، لیکن صرف میڈیسن سے اس کا علاج کرنا مناسب نہیں ہے کسی بھی مینٹل ڈس آرڈر کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وقتی طور پہ میڈیسنز آپ کی تھاٹس کو کنٹرول کر دیں گی، لیکن آپ کی تھاٹس میں جو مسئلے چل رہے ہیں، جو انکانشیس میں کنفلکٹس چل رہے ہیں، جن سوالات کے آپ کو جوابات چاہیے ہیں، وہ سارے مسائل آپ کے ٹیبلٹ سے حل نہیں ہوں گے۔ ہمارے ملک میں یہی مسئلہ ہے کہ ہر مسئلے کا حل ہم، ہر بیماری کا، ہر سوچ کا، ہر مینٹل ڈس آرڈر کا حل ہم میڈیسنز میں ڈھونڈتے ہیں، حالانکہ جو بیماری آپ کی تھاٹس کی وجہ سے سٹارٹ ہوئی ہے وہ میڈیسن سے ٹریٹ نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے آپ کی تھاٹس کے، آپ کے جو انکانشیس کے کنفلکٹس ہیں ان کو ریزالو کرنا ضروری ہے، جو آپ کے نیگیٹو بلیفز ہیں، جو آپ کے غلط قسم کے بلیفز ہیں ان کو درست کرنا ضروری ہے، اور اس کے علاوہ جو آپ کے ذہن میں کویسچنز چل رہے ہیں ان کو آنسر کرنا ضروری ہے۔ تو آپ سائیکو تھراپی سے ہی اس میں بہتری آپ میں آ سکتی ہے۔ تو اگر کسی شخص کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ ہے تو وہ کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جائے، سائیکو تھراپسٹ کے پاس جائے، اور اگر ریلیجیس آبسیشنس ہیں تو پھر زیادہ بہتر ہے کہ کسی اسلامک سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں، یا پھر آپ ایسے کسی اچھے نیک سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں جو تھوڑا مذہبی انسان ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے کسی علماء کرام سے، کسی عالم دین سے آپ اپنے مسئلے کا حل ساتھ ساتھ پوچھیں۔ اور اگر ہمارے پاس آتے ہیں تو انشاءاللہ دونوں چیزیں ایک ساتھ آپ کو اسلامک کاؤنسلنگ میں پرووائڈ کی جائیں گی۔
تو اگر آپ کے ساتھ خدا نخواستہ ایسا کوئی مسئلہ ہو یا آپ کے ریلیٹیوز میں کسی کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ ہو تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. اور آن لائن جو سائیکو تھراپی ہے وہ بالکل افیکٹو ہے, اسی طرح سے افیکٹو ہے جس طرح سے آپ آفس میں ہمارے آئیں, کلینک میں آئیں تو افیکٹو ہوگی, اسی طرح سے آن لائن تھراپی بھی افیکٹو ہے.